اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل بدر ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 9.5 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دل گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں، ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بڑے ہی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے 3 فرزند یعنی حام و سام و یافس اور ان کی 3 بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد و عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوہ والا جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوار ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر گئے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی،
مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرمائی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لو ہر جنس سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن کی ہلاکت پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد بانی ہوا کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی مل گئے اور وہ کام ہو گیا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی ہے۔ اور وہ کشتی نہیں لے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جووی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو سمجھنے والا بنائے۔ دوستو، آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بدر منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔